اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ چھوڑیں آپ یہ جو لمبی لانگ مارچ کی سیاستیں ہیں، آئیں اپنے علاقے میں بتائیں کہ کون سے ہاسپٹل کون سے اسٹریٹس بن رہے ہیں، اس طرح کا کچھ کام ہو تین سال کا، جیسے محسن نے آئیڈیا بتایا 5 سال کے لیے یہ. اور اس کے لیے آپ کو ملٹری کو بھی کنونس کرنا ہوگا کہ دیکھیں سیاستدان جس طبقے کو آپ پچھلے 50 سال سے سپورٹ انڈائریکٹلی کرتے آ رہے ہیں اور انہی میں ہی پاور روٹیٹ ہو رہی ہے، ان سے اب ہٹ کے ایکسپینڈ کریں اپنا. پاکستان میں اور بھی لوگ ہیں، 17-18 کروڑ لوگ ہیں، اور بھی خون لے کر آئیں اوپر. از دس لیجیٹیمیٹ تھنکنگ؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے. ایک تو بات یہ کی جاتی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اتنا فلور، کوئی بھی سسٹم ہو آپ دنیا میں کہیں دیکھ لیں، فرام کمیونزم ٹو سیکولرزم ٹو کیپٹلزم، جہاں بھی ہے دنیا میں سسٹم کوئی ایک پرفیکٹ وے آف لائف نہیں ہوتا. ویسے تو اللہ میاں نے بھی ہمیں ایک سسٹم دے دیا نا، ایک اسلام دے دیا. سم پیپل فالو اٹ، سم ڈونٹ. The problem lies within the people who are running the system, not in the system. I disagree with this notion that the system is wrong. The system is not wrong, the people running it is wrong. لوگوں کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، سیاستدانوں کا قصور ہے، ملٹری بیوروکریسی کی ایک جو پارٹنرشپ ہے نا، جیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ چل رہی ہے، ان کا قصور ہے. عوام کا قصور ہے. عوام کا کیا قصور ہے کہ جب فرض کریں جیسے آپ نے بات کی ڈی سینٹرلائزیشن کی کہ صوبوں کو توڑ دیا جائے، میرے خیال میں ڈی سینٹرلائزیشن نہیں، میرا مقصد ہے کہ وی مسٹ ہیو اے اسٹرانگ فیڈرل گورنمنٹ. We must have a strong federal government, لیکن صوبے چھوٹے بنا دیں. صوبوں کی جیسے پنجاب کی آپ کہتے ہیں اجارہ داری، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، سب کو جی وی کین ڈیوائڈ اٹ. دا تھنگ از کہ یہ جو آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے آج کل ایک طرح کا فیشن ہے احمد کے، کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت ہونی چاہیے. سم پیپل آئی نو ہیئر ان پنڈی ان اسلام آباد دے آر ٹوورڈز دا کمیونزم. دے سے کہ کمیونزم از اے سسٹم دیٹ ول، کوئی بھی سسٹم آپ یقین کر لیں ابھی، لیکن یہ فرنج پہ ہیں سارے. کوئی سسٹم میرے خیال میں نہیں چل سکے گا جب تک لوگ صحیح نہیں ہوں گے. جس ملک کا مجھے بات بتائیں، جس ملک کا ایک سبزی والا ایک پولیس والا تک فراڈ کرتا ہے، اس ملک کا جرنیل یا پریزیڈنٹ کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں جو چینج کرنا ہے تو دیکھو جہاں انسان ہے نا وہاں پہ خامیاں ہونی ہے، وائسز ہوں گے. میری صرف ورز ہے وہ ٹھیک ہے، پرفیکٹ اینجلز کہیں نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے. لیکن ہمیں جب تک ہماری عوام کا سسٹم تو ورکیبل ہونا، کیا فائدہ آپ کے ایسے نظام کا، ایسے دستور کا جہاں پہ پریزیڈنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے. کیوں ہے دو؟ یو نیڈ ون چیف ایگزیکٹو. ایک آپ کا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، دو میں سے ایک رکھے ہیں. دونوں کیوں ہیں ہمارے یہاں دونوں؟ اور ہمیشہ ہوتا ہی ہے. 60 سال سے مزیدار بات کی، میں تو حیران ہوتا ہوں ہمارے جو محسن جو بڑے سینئر وہ ہیں تجزیہ کار اور یہ وہ، کہ 60 سال سے وہی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے لڑتا ہے، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ لڑتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا اس کو ہم شاید ختم کر دیں، ہم کیوں نہ ایک ہی چیف ایگزیکٹو ہو، پریزیڈنٹ ہو، ڈائریکٹ الیکٹ کریں اسے. کیا اس میں برائی ہے؟ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسا پاکستان اپنی زندگی میں دیکھ پائے جہاں پہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں. میری بھی خواہش ہے کہ بفور آئی پاس اوے آئی سی اے کنٹری ویئر آئی کین بی پراؤڈ آف کہ یہ سسٹم، آئی ایم اسٹل پراؤڈ آف ایوری سنگل ڈے اینڈ ایوری سنگل منٹ. لیکن میں اس خوشی سے کہوں کہ یار وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن انفارچونیٹلی احمد یور وش لسٹ ول آلسو ناٹ کم ٹرو کہ جی 3 سال میں ہم یہ کام کر دیں، چاہے ڈنڈا ہو یا نہ ہو. اور ڈنڈے سے سارے کام حل بھی نہیں ہوتے، چاہے ایمرجنسی لگے یا نہ لگے، سارے مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنے پہ اب ہم مجبور ہو جانا چاہیے. اور اگر ابھی بھی نہیں ہوئے، اور ابھی عوام ابھی بھی رولنگ کلاس پلس عوام پلس ملٹری پلس دا پاور بروکرز پلس بیوروکریسی، ہر بندہ آئی تھنک اگر پچھلے 2-3 سال کے جو واقعات ہیں 2007 سے لے کے اب تک، اگر ابھی بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں مل بیٹھ کے ایک اسٹرکچرل چینج لانا پڑے گا. نظام واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام اٹ سیلف تو کوئی چیز نہیں ہوتی، نظام از اوکے ویئر بیک. ہم بات کریں گے کہ کیا یہ پلان چل سکتا ہے کہ فوج کو ہم بیک گراؤنڈ میں رکھ کے ان کی بندوق کو اور اس طاقت کو بورو کر کے کچھ ٹیکنوکریٹس مل بیٹھ کے سیاستدانوں کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ایک پلان بنائے 1 2 3 4 پاکستان میں یہ چیزیں کرنی ہے 3-5 سال کے اندر، یہ 6 یا 7 سال میں، اور اس کے بعد پھر ہم واپس جمہوریت کو پٹری پہ ڈال دیں. اس میں ہم ول ڈسکس دس. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک نامور سیاستدان اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ آف پاکستان جناب وسیم سجاد صاحب ہمیں جوائن کریں ٹیلی فون پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. آپ مصروف ہیں گلگت بلتستان کی کیمپیننگ میں اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا. آپ نے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ ایک بہت اہم بل سینٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہے جو کہ وسیم سجاد صاحب نے پیش کیا ہے، پاکستان ساورنٹی ایکٹ 2009، جو کہ اگر پاس ہوتا ہے تو صدر پاکستان کو ہر سال جنوری میں یہ سرٹیفکیشن دینی پڑے گی بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، سینٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلی کو،
کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا رہا اور ان کی حکومت جو ہے صدر صاحب کی حکومت جو ہے ایسا کام نہیں کر رہی. تھوڑا سا آپ یہ اسکرین پہ کوئکلی ایک فقرہ بس میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. The President of Pakistan shall certify in January each year on behalf of the government of Pakistan that the sovereignty and honor of Pakistan have not been compromised in any manner whatsoever, that no compromise has been made on the security or effectiveness of the nuclear program of Pakistan, that no understanding has been reached with any foreign country for interference in the change of command or promotions in the armed forces or in the structure or role of the security forces of Pakistan. اور آخر میں that no conditionalities have been accepted from any source to weaken the defense of Pakistan against foreign aggressions. آپ کو یاد ہوگا سب کو کہ کیری لوگر بل میں ایک یہ شق تھی کہ جہاں وہ امریکی جو ایک طرح سے کوئی ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے تھے جہاں پہ وہ دخل اندازی کر سکے کہ پاکستان آرمی کے اندر پروموشنز اور کون کس عہدے پہ بیٹھے ان چیزوں میں ان کی کوئی دخل ہو سکے. تو یہ ایک بہت لینڈ مارک بل ہے. وسیم سجاد صاحب یہ اس کی کیا ضرورت پڑی اس بل کی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑے گی کہ جب بھی کوئی ملک پاکستان کو امداد دیتا ہے تو وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے دیتا ہے. ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ خود کرنا ہے اور یہ دیکھنے میں آیا کہ امریکہ والے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو کنڈیشنلٹیز ہیں یہ ہم نے اپنی انتظامیہ پہ لگائی ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی حکومت پہ یہ پابندیاں لگائیں تاکہ وہ کوئی ایسی کنڈیشنلی ایکسپٹ نہ کریں, ایسی کوئی کنڈیشن ایکسپٹ نہ کریں جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف ہو. تو اس لیے جس طرح کہ امریکن لیجسلیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کنڈیشنلٹیز ڈالتے ہیں اپنی حکومت پہ, تو میں نے بھی یہ سوچا کہ ہم اپنی حکومت کے لیے کنڈیشنلٹیز ڈالیں کہ وہ کوئی ایسی کنڈیشن ایکسپٹ نہیں کریں گے, کوئی ایسی ایڈ نہیں ایکسپٹ کریں گے, کوئی ایسی بات کسی فارن گورنمنٹ کی نہیں مانیں گے جو ہمارے نیوکلیر پروگرام کو نقصان پہنچائے یا ہمارے ڈیفنس کو نقصان پہنچائے یا ہماری آرم فورسز میں انٹرفیئرنس ہو دوسروں کی وجہ سے. تو یہ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ موجودہ حالات میں کیونکہ ہماری اکانومی ورنریبل ہے اور ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں باہر کی فارن جو گورنمنٹس ہیں, تو ان کو روکنے کے لیے میں نے یہ بل پیش کیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کمپرومائزز ریسنٹلی, میرے خیال میں آپ کا کچھ میں نے پریس رپورٹس پڑھی تھی کہ یہ کیری لوگر بل کی ایک طرح سے کاؤنٹر تو نہیں لیکن اس میں وہ جو شقیں تھیں جو اینٹی پاکستان سمجھی گئی ہیں اس کی کاؤنٹر ہے یہ بل جو ہے. از اٹ سو؟ یہ کیری لوگر بل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے کنڈیشنلٹی رکھی ہوئی ہیں, مثلاً یہ کہ جی ایکسس دیا جائے گا ان لوگوں کو جو پاکستان میں نیوکلیر پروگرام بنانے میں جن کا رول تھا. اب یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہوگا. تو اس خدشے کے کبھی کہیں ہماری حکومت ایسی کوئی بات مان نہ لے, میں نے یہ سوچا کہ بل پیش کیا جائے کہ ہم اپنی حکومت پہ پابندیاں لگائیں کہ ان معاملات میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے خلاف ہو. یہ کب تک پاس ہو سکتا ہے وسیم سجاد صاحب, ویری کوئکلی؟ جی اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت کوئی پارٹی نہیں کرے گی اور یہ چونکہ پرائیویٹ ممبرز بل ہوگا تو اس پہ ہمیں دیگر جماعتوں کی حمایت کی ضرورت ہوگی. ہم ہر جماعت سے اس کی حمایت کے لیے کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد پاس ہونا چاہیے. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستانی سینٹ. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, ویری کوئکلی کہ ہم فوج کو استعمال کریں, ان کی طاقت کو, اور پلان ہم بنائیں سویلینز, اور بلکہ فوج کی لیڈرشپ کی بھی بتایا جائے کہ دیکھیں پاکستان ملک کو سنبھالنا ہے سب نے, تو یہ کچھ کرنا پڑے گا. تھوڑا سا سیاستدان کو 3-5 سال کے لیے سائڈ پہ رکھیں, لیٹس امپلیمنٹ ہارڈ کور ریفارمز اور سویلینز جو ہیں فرنٹ پہ ہوں. ممکن نہیں ہے احمد؟ نمبر 1 کہ فوج بہت بار اس ملک میں آئی, 62 سال میں میرے 30 جو سال تھے اس میں فوج ہی بیٹھی رہی ہے. آئی پرسنلی ڈونٹ ٹرسٹ دا آرمی. آتے ہیں جنرلز آتے ہیں, بڑا اچھا ان کا ایجنڈا ہوتا ہے, ماڈریٹ ہوتے ہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. جنرلز کو امپاور نہیں کرنا نا ہم نے. اچھا وی ہیو لیس دین بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر چینج کوئی آئے گا اس معاشرے میں جو انفورس کرے گا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا انفورس آرمی کرے گی, میرے خیال میں انفورس وہ عوام کرے, انفورس ہم کریں. اچھا ٹھیک ہے, انفورس عوام کرے گی. یس, آرمی نہیں کر سکتی, کوئی اور نہیں کر سکتا, وہ ڈنڈے کے زور پہ رہے گا, اس کا حل, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو ضیاء الحق کا نکلا, جو مشرف کا نکلا. جب تک عوام بیک پہ نہیں ہوگی, جب عوام کنسنسس پہ نہیں ہوگی, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, گڈ پوائنٹ. کوئی بھی نظام جس میں آپ کسی کو بھی سائڈ پہ رکھیں گے وہ نہیں چل سکتا. نظام وہی چلتے ہیں جو ایک طے شدہ اصولوں کے مطابق, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے چاہے وہ اس کے مطابق سب کو شامل حال رکھ کے اور سب کو ساتھ. اگر آپ کہیں کہ سیاستدانوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں یا کسی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں یا اس طرح, یہ ٹوٹے پھوٹے یہ ٹوٹکے جو ہے نا یہ نہیں زیادہ تر نہیں چلتے. ہم نے دیکھ لیا ہے سب کو نظام کے ساتھ رکھ کے. We are out of time almost. Thank you very much. In conclusion, just
یہ دو اوپینین ہیں، ویری لیجیٹیمیٹ پاکستانی اوپینینز ہیں. اور ایک تیسرا اوپینین یہ ہے کہ نہیں، ہمیں شاید کچھ تلخ کام کرنا پڑے گا اس قسم کا، جہاں پہ فوج کی طاقت کے بغیر آپ سیاسی جماعتوں کو ڈیموکریٹائز نہیں کر سکتے. کچھ پاور آپ کو چاہیے ہوگی، لیکن سویلینز نے کرنا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں کریٹ کرنی ہے. یہ ایک پہلا قدم ہے، آگے بھی ڈسکس کریں گے. ول سی یو ٹمارو شو. اور اب کے لیے تو یہی ہے. اللہ حافظ.